जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। घड़ी वाली कहानी तो आपने सुन ही ली, सारे चैनलों पर चल रही है और सारे सोशल मीडिया पर चल रही है, लेकिन बात घड़ी तक ख़त्म नहीं हो रही। मामलात इससे भी ज़्यादा गुंजलक हैं और कुछ बहुत से सवालात उठते हैं जिनके हवाले से बात करना ज़रूरी है। स्टोरी वही घड़ी वाली है, लेकिन इसके अंदर जो छुपे हुए सवालात हैं जिनकी तरफ अभी किसी की नज़र नहीं गई, वो आपके गोश गुजार करने हैं। अब तक सबको पता चल गया है कि उमर फारूक नामी एक ताजर थे जिन्हें शहजाद अकबर ने फ़ोन किया कि एक घड़ी बिकने के लिए आई हुई है, और वो घड़ी जो है मोहम्मद बिन सलमान वली अहद सऊदी हुकूमत, उन्होंने इमरान खान को तोहफे में दी। उस घड़ी की कीमत 1 अरब 70 करोड़ रुपया थी। उस घड़ी को इमरान खान ने 28 करोड़ रुपए में फरागोगी और शहजाद अकबर की मदद से बेच दिया। बेचने के बाद कौमी खजाने में 2 करोड़ रुपए जमा कराए। ये सारी कहानी है। अब जो सवालात इस स्टोरी के हवाले से पैदा होते हैं वो ज़रा सुनते जाइए और सर धुनते जाइए। पहली बात तो ये है कि जब घड़ी बेच दी गई उसके बाद कौमी ख़जाने में पैसे क्यों जमा कराए? आप तोशाखाना से कोई चीज़ लेते हैं तो पहले पैसे जमा कराते हैं, उसके बाद उस चीज़ को फ़रोख्त करने का या अपने पास रखने का राइट आपके पास होता है। दूसरी बात ये है कि शहजाद अकबर साहब जो हैं वो मुल्क, उनका ये वाहिद जुर्म नहीं है, ये छोटा सा जुर्म उनका पकड़ा गया है। इसके अलावा उन्होंने बहुत कुछ किया। ही प्लेड हैवक विद दिस कंट्री, और इसके ख़जाने को जिस तरह जानवरों की तरह इन लोगों ने लूटा है, वैश्यों की तरह, उसकी बहुत सारी मिसालें सामने आएंगी। तो वो शहजाद अकबर, उसको अदालतों ने उसका नाम फटाफट ECL से क्यों हटा दिया? वो मुल्क से बाहर क्यों चला गया? इस पर सोचना चाहिए ना। आपको पता है, हमें एक ज़माने में बताया गया और इमरान खान साहब खुद फरमाते थे कि सबसे बड़ा मसला इस मुल्क में करप्शन का है, और एक वज़ीर आज़म को जो 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहा, उसको अपने बेटे से तनख्वाह न लेने की बुनियाद पर वज़ारत उज़्मा से अलग कर दिया गया, क्योंकि ये 2-2.25 लाख रुपए जो अपने बेटे से नहीं लिए थे वो करप्शन कंसिडर की गई। तो ये जो अभी 1 अरब 70 करोड़ रुपए की घड़ी बेची गई है, जिस पे खाना काबा की, उस मुक़द्दस मकाम की तस्वीर है कि वैसे ही हर मुसलमान अपने गले से लगा कर रखता है, वो घड़ी बेच दी गई। फिर सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान की ये आदत चोरी चकारी की नई तो नहीं है, ये तो मुद्दत से इसी तरह के काम कर रहे हैं। ज़कात के पैसे शौकत खानम के फंड में खुद बहुत फॉरेन फंडिंग ये करते रहे हैं। तो फिर इनको अदालतों ने सादिक और अमीन हमेशा के लिए क्यों करार दे दिया? क्या वो सादिक और अमीन करार देने वाले खुद भी इमरान खान के इस धंधे में मुलव्वस थे या नहीं? इस पर बहरहाल हमें सोचना पड़ेगा। फिर कुछ और सवालात भी हैं इस ज़िम्न में। मीडिया में बड़ी प्रोपगेशन की गई कि इमरान खान गरीब परवर है, अपनी ज़ात की कोई परवाह नहीं है। उस शख्स की जो एक माना हुआ नौसरबाज बनारसी ठग है, और उस शख्स की कुर्स कमीज़ में 2 सुराख हैं। ये मीडिया पर इस तरह चला कि जैसे इस शख्स को दुनिया और दुनियावी मामलात की कोई परवाह ही नहीं। ये तो शख्स कहीं नाउज़ बिल्लाह ऊपर से आया है और कोई पैगाम लेकर आया है। इस तरह की प्रोपेगेशन क्यों की गई? उसको सादिक अमीन क्यों करार दिया गया? उसको इस मुल्क का, इस कौम का मसीहा बनाकर क्यों पेश किया गया? तो जिन लोगों ने पेश किया, क्या वो जुर्म में शरीक नहीं है? अच्छा, घड़ी एक छोटी सी चीज है ये, मतलब अब इसके अलावा देखिए क्या हुआ होगा जिसके सबूत अभी सामने नहीं आए, लेकिन उस ज़हनियत का, उस नीयत का पता चलता है। जो इतनी कीमती घड़ी, और फिर उस घड़ी के साथ सिर्फ वो घड़ी नहीं थी,
اس کے ساتھ ہمارے خارجہ تعلقات بھی تھے۔ دنیا میں یہ واحد گھڑی اپنی نوعیت کی تھی، اور محمد بن سلمان نے عمران خان کو تحفے میں دی، اور محمد بن سلمان کو اس بات کا علم ہو گیا کہ وہ عمران خان نے یہ گھڑی بیچی ہے۔ تو آپ اندازہ کیجئے سعودی عرب کے نظر میں ہماری کیا عزت ہوگی۔ اگر وہ ہمیں یتیموں مسکینوں کی طرح ٹریٹ نہیں کریں گے تو کیا کریں گے؟ اور ٹوٹل معاملہ کتنا تھا؟ 28 کروڑ روپے کا۔ عمران خان اگر محمد بن سلمان سے یہ پیسے ذاتی طور پہ مانگ لیتے تب بھی اتنی ہزیمت نہیں ہونی تھی، لیکن ایک سعودی فیملی کا تحفہ بیچ دینا۔ بہت سارے عمران خان کے سپانسر ہیں جو عمران خان کو 28 کروڑ روپے دے دیتے ہیں، اور میں آپ کو بتاؤں عمران خان نے ان سے بھی پیسے لے لیے ہوں گے۔ پھر یہ توشہ خانہ کے تحائف کے حوالے سے خواجہ آصف نے بتایا کتنے بڑے رنگ باز ہیں کہ ان تحفوں کے ماڈل تیار کرا کے توشہ خانہ میں رکھوا دیے، گھڑیوں کے، جیولری سیٹ کے، جو اس سے بھی شاید زیادہ مالیت کے ہوں گے یا کم مالیت کے ہوں گے۔ یہ سوچ تو کسی کے ذہن میں آ نہیں سکتی۔ ان کے ماڈل بنا کے، ڈمیز بنا کے، کاپیاں بنا کے توشہ خانہ میں رکھ دی۔ اچھا، یہ وہ معاملات ہیں جو سامنے آ جائیں گے۔ ہماری سیاست کا سب سے بڑا المیہ یہ رہا کہ ہم نے ایک وزیر اعظم کو تو بیٹے سے نہ تنخواہ لینے پر نکال دیا، اور دوسرا جو سب سے بڑا چور اور ٹھگ ہے اس کو وزیر اعظم بنا دیا۔ جو شخص یہ گھڑی چوری کر سکتا ہے، اس کو اونے پونے بیچ سکتا ہے، پاکستان کے خارجہ تعلقات سعودی عرب سے خراب کر سکتا ہے، سعودی عرب کی حکومت کی توہین کر سکتا ہے، خانہ خدا جس پہ بنا ہوا ہے وہ گھڑی بیچ سکتا ہے۔ اب ذرا جو اہم سوالات کی طرف آئیں، اس نے 4 سال میں کیا کچھ کیا ہوگا؟ پنجاب کا بجٹ اربوں نہیں کھربوں روپے کا ہوتا ہے، تو وہ کھربوں روپیہ کہاں لگا ہوگا؟ کس کی جیب میں گیا ہوگا؟ کس کے خزانے میں گیا ہوگا؟ آپ کے خیال میں عمران خان نے صرف گھڑی بیچی ہوگی؟ جو اس نیت کا چور ہو اس نے تو پنجاب کے اندر تباہی مچا دی ہوگی۔ اس نے کیا کچھ کیا ہوگا پنجاب کے اندر؟ پھر آپ نے وفاق میں اس کو وزیر اعظم بنا دیا، پورے ملک کا خزانہ اس کے حوالے کر دیا، تو اس نے کیا کیا ہوگا؟ پھر امریکہ کا بہت عرصے سے IMF کا مطالبہ تھا جو سی پیک کا ہمارا پروجیکٹ ہے اس منصوبے کی تفصیلات جمع کرائے۔ تو کیا آپ کو یہ نہیں لگتا کہ عمران خان نے تھوڑے سے پیسے پکڑ کر سی پیک کی تفصیلات امریکہ کو فراہم کر دی ہوں گی؟ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، لیکن ایک نیت کا ثبوت ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ جو شخص گھڑی بیچ سکتا ہے وہ سارے ملک کا حکمران، نگران بنا دیا، اس نے کیا کیا ہوگا؟ پھر ظاہر ہے وزیر اعظم تھے، ہمارے ایٹمی راز جو ہیں اس تک وزیر اعظم کی عموماً رسائی نہیں ہوتی، لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ اطلاع تو ہوتی ہی ہوگی۔ کیا وہ قیمتی انفارمیشن عمران خان نے اپنے پاس رکھی ہوگی؟ وہ لوگوں تک بیچی نہیں ہوگی؟ وہ فروخت نہیں کی ہوگی معلومات؟ ان سوالوں پہ غور کریں تو آپ خوف سے کانپ اٹھتے ہیں کہ ہم نے اس ملک کے ساتھ کیا کیا۔ اور اس سارے عرصے میں وہ 2 نمبر شخص عمران خان لوگوں کو کیا بتاتا رہا کہ اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ کرپشن ہے، اور نواز شریف اور زرداری سب سے بڑے چور ہیں، وہ جن کے خلاف کرپشن کا کوئی ثبوت نہیں نکلا، ان لوگوں کو انہوں نے بدنام کیا، اور بیک گراؤنڈ میں جو کام وہ کرتے رہے ہیں وہ رونگٹے کھڑے کر دینے والے ہیں۔ اور یہ ابھی ابتدا ہے اس معاملے کی۔ اس معاملے پہ اتنا کچھ سامنے آئے گا کہ لوگ عمران خان کا نام لیتے ہوئے بھی ڈریں گے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان کے جو فالوورز ہیں وہ نہیں بدلتے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ اگر اس طرح کی چیزیں، اس طرح کی باتیں سامنے آتی رہیں تو پھر
دیکھیے گا کہ لوگ متنفر ہو جائیں گے. پرسنالٹی کا کلٹ ایک حد تک قائم رہے گا اور وہ حد جو ہے اب ختم ہوتی جا رہی ہے. چند لوگ ہوں گے جو مظاہروں والے ہوں گے، لیکن ابھی معاملات بہت زیادہ باقی ہیں. ابھی انہوں نے جو کچھ فوج کے ساتھ کیا، جس طرح کی توہین کی ہے، اس لیے کہ عمران خان تو دونوں اور ان کے ساتھی دونوں ہاتھوں سے ملک کو لوٹ رہے تھے، اور 4 سال لوٹا بھی، 4.25 سال. تو ان کی راہ میں کوئی رکاوٹ کیوں بنا؟ بہت جگہ یہ سوال ہوتا ہے کہ کیا حکومت لے کر پی ڈی ایم نے اچھا کیا جبکہ 1.5-2 سال رہ گئے تھے؟ میں سمجھتا ہوں بہت اچھا کیا. یہی کرنا چاہیے تھا اگر ملک بچانا تھا. یہ تو وزیر اعظم ہاؤس، پریزیڈنٹ ہاؤس، کرسیاں، میزیں، پنکھے سب کچھ بیچنے پہ تلے ہوئے تھے. اور پھر اداروں سے بھی غلطی ہوئی ہے اور انہیں اپنی غلطی کا احساس بھی تھا. اس وقت کیا یہ بحث کی جاتی کہ آپ کی غلطی ہے یا ہماری غلطی ہے یا اس ملک کو بچایا جاتا؟ بہت مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ کس طرح لوگوں کے ذہنوں میں کرپشن کا منترا بیچا گیا اور ان کی اپنی حرکتیں دیکھیں. اور مجھے یوں لگتا ہے اس 4.25 سال میں پاکستان میں ہر چیز کی قیمت لگا دی گئی. میڈیا سے لے کر IMF سے لے کر ورلڈ بینک تک ہر چیز میں بھتہ اور کمیشن لیا. اور اس کا ثبوت صرف یہ ہے کہ جو شخص اس حد تک گر سکتا ہے کہ ایک سعودی فیملی کی طرف سے ایک اتنا عالی شان تحفہ، خانہ کعبہ کی جس پہ شبیہ بنی ہوئی ہے، اس کو بیچ سکتا ہے، تو پھر وہ کچھ بھی بیچ سکتا ہے. سب سے بڑا مجرم جو ہے وہ ہمارا الیکٹرانک میڈیا ہے، جس نے اس کو صادق اور امین قرار دیا مسلسل 5 سال تک. جس نے لوگوں کو بتایا کہ عمران خان، اور یہ لائن ہر پروگرام کے اینڈ میں ہوتی تھی کہ یہ بندہ جو ہے ٹیم نہیں اچھی لیکن آدمی تو کرپٹ نہیں ہے. یہ اس کی کرپشن کے قصے ہیں. اب مجھے میڈیا والے بتائیں وہ کس زبان سے یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ ٹیم اچھی نہیں ہے لیکن بندہ کرپٹ نہیں. اس سے زیادہ کرپٹ انسان شاید تاریخ انسانی میں نہ آیا ہو، جس نے ایک پوری قوم کو لوٹا ہے، کسی ایک فرد کو نہیں، پوری قوم کو لوٹا ہے. آپ نے پنجاب کے خزانے پہ بھی اسے بٹھا دیا، KPK کے خزانے پر بھی اس پہ بٹھا دیا، بلوچستان میں بھی وہی اس کا عمل دخل رہا، اور وفاق میں بھی وہ دونوں ہاتھوں سے اس ملک کو لوٹتا رہا. تو ایسے شخص کو صادق اور امین قرار دینے والے، چاہے وہ عدالتیں ہوں، چاہے وہ میڈیا ہو، چاہے وہ ادارے ہوں، چاہے وہ کچھ لوگ ہوں کہ جنہوں نے یہ سارا ہائیبرڈ نظام تشکیل دیا تھا، وہ سب کے سب اس ملک کے ساتھ ہونے والی ناانصافی، ظلم اور استبداد میں شریک جرم ہے. پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.